اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اور بہت نازک مسئلہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے، آپ نے اور بھی مقررین اور خطبہ سے سنا ہوگا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے مت چلو، اس کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، اور بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آیت کا تیور اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی یہ خطاب کافروں سے نہیں ہو رہا ہے، یہود و نصارہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان۔ اور اللہ جس کو ایمان والا کہے اس سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ تو اب خطاب ہو رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے، پس منظر جو ہے، اور جس کو علماء اپنی زبان میں آیت کا شان نزول کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام عبداللہ ابن سلام تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو جو پچھلے مذہب کی کچھ باتیں تھیں ان سے بچپنے سے طبیعت کے اندر ایک عمل تھا، جیسے یہودیوں کے یہاں اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے، تو اونٹ کا گوشت ان کے یہاں انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کر رکھا ہے اور اونٹنی کا دودھ بھی وہ نہیں پیتے۔ تو عبداللہ ابن سلام چونکہ بچپنے سے اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، تو جب مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں خیال آیا، بہت توجہ سے سننے کی بات ہے، کہ ہماری بربادی، تباہی اور رسوائی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ اسلام میں نے تو قبول کر لیا، اللہ کو ایک مان لیا، رسول اللہ کو نبی مان لیا، سب کچھ ہو گیا، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض واجب بھی تو نہیں ہے، اور اونٹنی کا دودھ پینا کوئی فرض واجب بھی تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک ذہن میں بات لے لی کہ میں نے آج کے بعد مسلمان تو ہو گیا، لیکن اپنے پرانے مذہب میں جو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تھا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا تھا، یہاں بھی وہی کروں گا، نہ اونٹ کھاؤں گا اور نہ اونٹنی کا دودھ پیوں گا، مسلمان تو ہو گئے۔ انہوں نے یہ ذہن میں بات لی، اللہ نے اپنے محبوب غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل فرمائی کہ ان سے کہہ دو کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ حالانکہ اونٹ کا گوشت کھانا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پورے مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی اونٹ کا گوشت دیکھا بھی نہیں، لیکن ان کے مسلمان ہونے میں کوئی شک بھی نہیں، مگر اللہ پاک نے منع کر دیا، نہیں، جو پچھلے مذہب کی بات ہے اس پر تم کسی اعتبار سے عمل نہیں کرو گے، چھوڑنا پڑے گا سب، اگرچہ یہاں فرض واجب نہیں ہے مگر اس مذہب میں وہ حرام مانا جاتا ہے، اس لیے اس سے اگر بچو گے تو گویا کہ
اسلام کی شرطیں مکمل نہیں ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پر ایک انسان کے دماغ میں بات آتی ہے، کتنی چھوٹی سی بات تھی، بظاہر چلیں بھائی نہ کھاتے نہ پیتے، اٹھنی کا دودھ نہ پیتے، اتنی چھوٹی سی بات پر بظاہر، حالانکہ لوگوں کو چھوٹی لگ رہی ہے، اتنی چھوٹی سی بات پر قرآن میں آیت آ گئی اور قیامت تک کے لیے قانون بن گیا۔ بہت چھوٹی سی بات تھی، لیکن اب یہاں ہمیں فکر مل رہی ہے کہ خود کو اور اپنی اولاد کو اگر کفر سے بچانا ہے اور ان کو پیور اور پکا مسلمان بنا کے رکھنا ہے تو اتنی باریک نظر تم کو بھی رکھنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا لگ تو چھوٹی سی بات رہی ہے، لیکن غور کریں، جب بھی کوئی ٹرین پٹری بدلتی ہے تو دونوں ٹرینوں کا اسٹیشن ایک ہوتا ہے، راستہ ایک ہوتا ہے، پٹری کتنے انچ سے بدلی جاتی ہے، ایک دم چھوٹا سا باریک سا فاصلہ رہتا ہے۔ جس ٹرین میں بیٹھنے والوں کی ٹرین پٹری بدلتی ہے، ٹرین میں بیٹھنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ پٹری بدل گئی، کتنے چھوٹا سا باریک سا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ چھوٹا سا فاصلہ فرق کا ہو جاتا ہے تو اتنی دور دونوں ٹرینیں چلی جاتی ہے کہ پھر کبھی ملنے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی۔ بلا تمثیل اسلام بتا رہا ہے کہ تم اپنے دین پر اتنی مضبوطی سے قائم رہنا کہ ایک چھوٹی سی بات بھی اپنے دین کی چھوٹنے مت دینا۔ اگر تم نے چھوٹی سی بات بھی چھوڑ دی یا چھوٹنے دی یا اپنے بچوں کو سے چھڑوا دی تو آئندہ تمہاری نسل مسلمان رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اللہ اکبر ہر دن یوٹیوب پر، فیس بک پر اور سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں روزانہ باتیں سننے میں آتی ہے، فلاں مقام پر فلاں لڑکی نے مذہب بدل دیا اور فلاں کے ساتھ شادی کر لیا، فلاں لڑکے نے مذہب بدل دیا، فلاں کے ساتھ شادی کر لیا۔ میں آپ کو بتاؤں، حیران ہوں، پورے ملک میں جانے کا اللہ پاک موقع عطا فرماتا ہے، کہیں 200 بچیاں، کہیں 100 بچے، کہیں 500 بچیاں، یہ حالات ہے۔ یعنی دن بدن لوگ جو ہے مذہب تبدیل کر رہے ہیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے دل میں مذہب کی وہ محبت پیدا نہیں کی، مذہب کا وہ پیار پیدا نہیں کیا۔ تھوڑی دیر آپ غور فرمائیں اور بالکل سنجیدگی سے سوچیں، اگر واقعی مسلمان اللہ کے لیے بنے ہو اور قیامت میں اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے، قیامت کے دن اللہ کے یہاں کھڑے رہنا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کی شادی کا تو سوچتے ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کی ڈگریوں کا تو سوچتے ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کے کاروبار کا تو سوچتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر سچا مسلمان بنے، پکا مومن بنے، پکا ایمان والا بنے۔ نہیں، چلیں ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے چلتا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے چلتا ہے، سچ نہیں بولتا ہے چلتا ہے، اللہ اکبر، صدقہ نہیں دیتا چلتا ہے، نام محمد پر انگوٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چومتا ہے، اعتراض کرتا ہے چلتا ہے، معترض چلتا ہے، کسی کے بھی ساتھ بیٹھتا ہے چلتا ہے، اللہ اکبر، شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے چلتا ہے، یعنی ہر چیز چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جو مذہب چھوڑ کر کے چلے گئے اور ہم جو مذہب میں ہیں، آخر فرق کیا ہے؟ جو مذہب میں وہ بھی کتنے مسلمان ہیں اور کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں وہ سوچو، کہاں ہے دین؟ جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور دین ہے کہاں؟ جو لوگ داڑھی ٹوپیاں ہیں ان کے پاس بھی دین کتنا ہے؟ جو کرتے پیجامے پہنتے ہیں ان کے پاس بھی دین کتنا ہے؟ رسول اللہ جو دین لے کر آئے تھے وہ دین ہمارے گھروں میں کتنا، ہماری مسجدوں میں کتنا، ہماری زندگیوں میں کتنا ہے؟ نہیں ہے دین الا ماشاء اللہ۔ بلکہ کسی بزرگ سے پوچھا کہ کہاں دین کہاں ہے، تو فرمایا دین کتابوں میں ہے۔ کہا دیندار کہاں ہے، تو کہا قبروں میں چلے گئے۔ تو اب کیا بچا؟ کہا اب نمائش بچی ہے، سب نمائش ہو رہی، دکھا رہا ہوں۔ ہم نے اپنے بچوں کو دین کتنا سکھایا؟ پہلی بات تو ہمیں کتنا دین پتہ ہے وہ بتائیں۔ جس قوم کو رسول اللہ کے والدین کا نام نہ پتا ہو، حضور علیہ السلام کی بیویوں کے نام نہ پتا ہو، حضور علیہ السلام کے شہزادے اور شہزادیوں کے نام نہ پتا ہو،
پوچھو مسلمانوں سے، بلکہ یہ سب تو اپنی جگہ ہے، جس قوم کو 5 کلمے یاد نہ ہو، بلکہ کلمے یاد ہونا تو دور کی بات، نکاح کے موقع پر اگر قاضی کلمہ پڑھا رہا ہے تو اس کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ شادی سے پہلے سب سیکھا، کلمہ نہیں سیکھا۔ اب تو ڈر کے مارے قاضی کو ہاتھ میں مائک لے لینا پڑتا ہے کہ کہیں اس کے قریب مائک کروں گا تو الٹا سلٹا پڑے گا تو کہیں بے عزتی نہ ہو جائے۔ عام طور پہ میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں اپنے منہ کے قریب مائک کر لیتا ہوں کہ اس کی آواز پبلک میں نہ پہنچے کہ یہ الٹا کلمہ پڑھ رہا ہے، صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ اتنے حسین اور خوبصورت موقع پہ اس کے خاندان، کیونکہ مومن کی عزت پہ پردہ ڈالنا بھی تو فرض ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کسی کے پہ پردہ ڈالنا۔ اسی لیے میں لڑکوں کو مائک نہیں دیتا نکاح کے وقت، میں خود ہی لے کر کے بیٹھتا ہوں تاکہ سننے والے سن لے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، یہ نہ سنے پڑھایا کیا جا رہا ہے وہ سن لے۔ نہیں پڑھ پاتے کلمہ بہت سارے نوجوان۔ اب آپ بتائیں جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہ آتا ہو اس کا مسلمان کیا اس کی حیثیت ہے اور وہ کیسا مسلمان ہے؟ آج میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی تڑپ رہا ہے، کلپیں بیچتے ہیں، حضرت دیکھو، مولانا دیکھو، یہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ دین سے نکل گیا۔ میں کہتا ہوں ہم کتنے دین میں ہیں وہ بھی تو دیکھ لو، اور ہر مسلمان اتنا کر لے کہ میں دیندار بن جاؤں اور میری اولاد دیندار، بس اتنا اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ آپ جنتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہر آدمی اپنی فیملی کی پرواہ کر لے بس، لیکن پھر کہتا ہوں دین کیا دین سکھائیں گے آپ، کیا کیا سکھائیں گے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایک فہرست۔ دین کا مطلب یہ زیادہ سے زیادہ ٹوپی پہنو، داڑھی رکھو اور زیادہ سے زیادہ کرتا پیجامہ پہنو۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں، ٹوپی، داڑھی، کرتا پیجامہ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ سب بات کی چیزیں، اصل دین ہے عقائد۔ جو عقیدہ اللہ و رسول کی طرف سے ہمیں ملا، ہمارے ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ جیسے نمبر 1، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ یہی اسلام، یہی اہل سنت ہے۔ اب اس میں آپ لوگ رستے کیا نکالتے ہو؟ نہیں حضرت وہ پیر کو تو کر سکتے ہیں نا، پھر کرتے رہو۔ یہ میڈ ان انڈیا مذہب تو ہو سکتا ہے، یہ رسول اللہ کا لایا ہوا دین نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ نے پیروں کو سجدے نہیں کیے، اور صحابہ کا پیر تو کتنا بڑا پیر تھا، سارے پیروں کا پیر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب صحابہ نے رسول اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اب کون ہے جسے سجدہ کیا جائے؟ پھر کہا نہیں اس نے فرمایا، میں نے کہا کسی نے بھی فرمایا، سن لیں۔ یہ ٹوٹے پھوٹے رستے اسی لیے سب پیدا ہوتے ہیں، سب گندگی اسی لیے پیدا ہوتی ہے۔ کس نے فرمایا؟ میں نے کہا کسی نے بھی فرمایا ہو، جب رسول اللہ کے فرمان کے سامنے کسی کا فرمان آ گیا تو اب سب کے فرمان کو دیوار پہ پھینک کر ماریں گے اور بات صرف رسول اللہ کی مانیں گے، کیونکہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ کسی کی بھی بات آ جائے، حضور کے بات سے ٹکرائے کسی کی بات، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، فرماتے ہیں اگر میرا کوئی قول رسول اللہ کی صحیح حدیث سے ٹکرا جائے اس کو دیوار پہ پھینک کے مار۔ جب امام اعظم یہ کہتے ہیں پھر کس کی اوقات ہے؟ تو ایک بات یہ، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد ہاں سجدے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ سیاہ ستہ میں سے ایک ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ میں اس کا پہلے بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں پھر اصل حدیث کی طرف۔ بکریاں حضور کو سجدہ کرتی، جانور سجدہ کرتے، تو ایک وفد آیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک وفد آیا، تو وہ مسلمان ہوئے، نئے نئے مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
ہمارے یہاں بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا ہے، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان سے زیادہ جانوروں سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں نا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا نہیں، ہمارے مذہب میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہا پھر حضور ہم آپ کے ہاتھ پیر چوم لیتے ہیں۔ فرمایا ہاں اس کی اجازت ہے۔ تو صحابہ نے حضور کے ہاتھوں کو بھی چوما، پیروں کو بھی چوما۔ اب آپ کے جو پیر ہیں، مرشد ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے کہ ان کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہو، ماں باپ بھی ہیں تو پیر بھی چوم سکتے ہو، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں۔ سجدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ مزار پر ہو نہ بزرگوں کو ہو، سجدوں سے بچو۔ خالص توحید جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے اسی پر۔ مزارات پہ بھی جاؤ تو گر پڑ مت کیا کرو، ایسے گرتے پڑتے ہیں کہ عجیب حالت ہوتی۔ مزارات پر جا کر بزرگوں کے ساتھ اس طرح رہا کرو کہ اگر وہ ظاہری حیات میں یہاں بیٹھے ہوتے تو میں ان کا کیسے احترام کرتا؟ یہی کندھے پکڑ کر کے پیشانی چومتا، پورا بوجھ کندھوں پہ ڈال کر پیشانی چومتا، یہ کرتا؟ پورا اپنا وزن ان پہ ڈال دیتا، یہ کرتا؟ نہیں۔ اگر وہ ظاہری حیات میں ہوتے تو کیسے ادب کرتا؟ بس وہی ادب ان بزرگوں کا ہونا چاہیے۔ جو حیات میں ادب ہے وہی ہمارے یہاں بعد ممات بھی ادب ہے۔ اہل سنت میں یہ ادب کرو، فاتحہ پڑھو، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اور اگر ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ اگر اللہ ان کو اجازت دے گا، کیونکہ یہ اللہ کے محتاج ہے اور ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے اذن کا محتاج، تو اللہ کا محتاج بندہ، اپنا نہیں، اللہ کا محتاج بندہ، اللہ کے اذن کا محتاج بندہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا مقبول محبوب بندہ ہے، اگر اللہ اس کو اذن دے، اجازت دے، تو میں اس سے جو طلب کر رہا ہوں یہ اللہ کی عطا سے مجھے عطا کرے گا۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ مانگنا چاہے تو اس ولی سے بھی مانگنے کی اجازت ہے، مانگ سکتے ہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر۔ ٹھیک، اگر یہ کوئی سمجھ کے مانگتا ہے کہ میں مانگوں گا اور اللہ نہ چاہیں تو بھی یہ دے دیں گے، تو پھر وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ سچی عقیدے کی بات یہ تو ہو گیا اللہ کے بارے میں، بڑی تفصیل ہے، جمعہ کے آدھے گھنٹے کے خطاب میں یہ سکھایا نہیں جا سکتا۔ آپ کو علماء کے پاس بیٹھنا ہوگا، واقعی عالموں کی خدمت میں جو واقعی علم رکھتے ہوں ان کے پاس عقائد کی معلومات کے لیے، یا پھر جو کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے بڑی مفید ثابت ہوگی اگر آپ اس کو پڑھ لیں آسانی کے ساتھ، بہار شریعت کا پہلا حصہ وہ پڑھ لیں، یا پھر عقائد و معمولات اہل سنت، یہ سنی دعوت اسلامی کے مکتب سے چھپی ہوئی، ایک بار اس کو پڑھ لیں۔ صرف پڑھ لو گے تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں عقیدہ کیا رکھنا، یہ اللہ کے بارے میں، یہ اور پھر رسول اللہ کے بارے میں۔ ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل ہیں، بلکہ اللہ کے نبی پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، اللہ کی کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں۔ اس کو میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ پھر حضور پر جیسے ایمان لانا فرض ہے ویسے ہر نبی پہ ایمان لانا فرض، کسی ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار نہیں کر سکتے، ہر نبی کو ماننا فرض، ایک نبی کا انکار کرنا ہر نبی کا انکار کرنے کے برابر ہے، کفر ہے کسی ایک نبی کا بھی۔ اب جتنے نبیوں کا نام قرآن اور حدیث میں آیا ہے سب کو مانتے ہیں، جن کے نام قرآن حدیث میں نہیں آئے ان کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ چندی کے نام آئے ہیں اور انبیاء کی تعداد تو کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 سب کو مانتے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی کا ذکر آ جائے کہ فلاں نبی تھے، نہ قرآن میں ذکر آیا نہ حدیث میں، نہ علماء نے اس کی تصریح کی، چپ رہو، خاموش رہو، نہ ان کا اقرار کرو، نہ ان کا یعنی کہ نہ ان کے بارے میں یہ کہو کہ ہم نبی مانتے ہیں نام کے ساتھ، اور نہ ان کے بارے میں یہ کہو کہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمیں جب علم ہی نہیں، ہم بس اتنا کہتے ہیں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے ہم سب کو مانتے ہیں۔ اب پہلی بات تو لایانی باتیں لایا ہی مت کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے تمہارے دین کی خوبصورتی اس میں ہے کہ جس میں نہ تمہارا فائدہ ہو نہ نقصان ہو اس کو چھوڑ دو، جس چیز میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے چھوڑ دو اس کو۔ جیسے لوگ پوچھتے ہیں آدم علیہ السلام کی مزار کہاں ہے، اس سے اپنے کو کیا فائدہ ہے؟
نوح علیہ السلام کا مزار کدھر ہے؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو دمبا ذبح ہوا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا؟ ابھی کلمہ یاد نہیں ہے، وہ دمبے کے گوشت کس نے کھایا اس کی پڑی ہوئی۔ یہ حالات آپ اندازہ فرمائیں، مسلمانوں کے یہ گرتے ہوئی سوچ ہے، فکر ہے۔ تو ہمارے نبی سب سے افضل، ہمارے نبی کے بعد سارے انبیاء پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری۔ ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے، ہاں لیکن یہ عقیدہ ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد کوئی بھی غیر نبی کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہمارے اسلامی عقائد میں شامل ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں، اصحاب کرام، اور حضور کے تمام صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی۔ خلافت علی ترتیب ہے، فضیلت علی ترتیب ہے۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت جیسے حضور کی طرح کوئی نہیں، ویسے حضور کے گھر والوں کی طرح، اہل بیت کی طرح بھی کسی کے گھر والے نہیں، ویسے جیسے حضور کی طرح کوئی نہیں، ویسے حضور کے صحابہ کی طرح کسی کے اصحاب نہیں، کسی کے ساتھی نہیں، کسی کے ماننے والے نہیں۔ تو حضور کے اصحاب کی طرح کسی کے اصحاب نہیں، حضور کے اہل بیت کی طرح کسی کے اہل بیت نہیں۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کی ترتیب ہے، اور ہر صحابی لائق تعظیم ہے۔ جب بھی تم کسی صحابی کا ذکر کرو، خیر سے کرو، ادب سے کرو، احترام سے کرو۔ جو صحابی پر تبرہ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ پھر اولیاء کرام، اللہ انسانوں میں جس کو چاہتا ہے اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، اپنے فضل کی بنیاد پر، اپنے فضل کی وجہ سے اس کو اپنا ولی بناتا ہے۔ جو ولی بن جاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، جو اللہ کا دوست اور مقرب ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ جو ولی سے کی بے ادبی کرے، ولی کا انکار کرے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، من عاد علی ولی جن فقط آذنتو بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولیوں کو مٹی کا ڈھیر کہنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کی کرامتوں کا مذاق اڑانا، یہ اللہ رب العزت کے چیلنج کو قبول کرنے کے برابر ہے۔ ایک سرسری بات عرض کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایمان لانے میں جو بنیادی عقائد میں سے ہے یہ کہ ایک دن ہمیں موت آئے گی۔ موت کو تو سبھی مانتے ہیں۔ مرنے کے بعد اگرچہ جسم قبر میں گھل جائے، سڑ جائے، مٹی میں مل جائے، ہڈیاں پگھل جائے، ختم ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس کو قیامت کہتے ہیں، میدان محشر میں اللہ پاک پھر سب کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا اور اللہ پاک ان کو پیدا فرمائے گا۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ پاک ان کے ذرے ذرے جمع کرے گا، ان کو اٹھائے گا اور سب کو اٹھ کر اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا، میدان محشر میں حاضری دینا ہوگا۔ اللہ پاک جس سے چاہے گا حساب لے گا، اور اللہ جس سے حساب لے گا پھر اس کی کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک اگر نیکیوں کے بارے میں بھی پوچھ لے تو ہم نیکیوں کے بارے میں بھی جواب نہیں دے سکتے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن جب اللہ پاک حساب لے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، مگر جہنم میں جانے والوں کے لیے اللہ پاک نے ایک شفیع بنایا ہے جس کو اللہ نے اذن دیا ہے کہ آپ شفاعت کریں، اور وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ تو جن کے لیے جہنم میں جانا لازم ہو چکا ہوگا، اگر حضور اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کر دیں گے کہ مولا ان کو میرے لیے بخش دے، تو اللہ پاک ان کی وجہ سے بخش دے گا اور جہنمی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کو عقیدہ شفاعت کہتے ہیں۔ تو عقیدہ شفاعت میں تین حصے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور کچھ لوگوں کی نیکیاں بڑھا دیں گے، یعنی حضور کی شفاعت سے کم نیکی والے کی زیادہ نیکی ہو جائے گی۔ حضور کی شفاعت سے کچھ ایسے ہوں گے عرض کریں گے مولا ان کا حساب ہی نہ لے، تو حضور کی شفاعت سے وہ بے حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ کی نیکیاں بڑھا دیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا جہنم میں جانا یقینی ہوگا، تو حضور اپنے کرم سے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہی جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے ایک آیت پڑھتے ہوئے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی محبوب اللہ پاک قیامت کے دن آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ محبوب تمہاری کیا مرضی ہے وہ بتاؤ۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اپنے نبی کی، کیا مقام ہے اپنے نبی کا۔ قبروں کے اندر جسم سڑ گل جاتا ہے، لیکن بعض قبریں ایسی ہے اللہ جن کو باقی رکھنا چاہتا ہے وہ جسم باقی رہتا ہے قبر کے اندر، بالکل ایسے ہی جیسے
مثال کے طور پہ ایک دانہ وہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم مٹی میں دبا دے تو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن ایک دانہ وہ بھی ہوتا ہے کسان اس کو مٹی میں دباتا ہے تو اس کو مٹی نہیں کھاتی بلکہ اس سے کوپل نکلتی ہے، ایک حیات نکلتی ہے، اس سے پودا پیدا ہوتا ہے، اس کی بالیاں ہوتی ہے اور ایک دانے سے سینکڑوں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے جس دانے کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو مٹی کھا جاتی ہے، اور جس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اس کی مٹی حفاظت کرتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، بعض لاشیں ایسی ہے جس کو مٹی کھا جاتی ہیں، بعض لاشیں ایسی ہیں مٹی جس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور اب تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں بہت واضح طور پر ہو گیا کہ آپ کو نہیں پتا جب داعش نے ملک شام کے اندر ہنگامے کیے اور ملک شام میں دہشت گردی کی تو ایک صحابی حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پہ انہوں نے بم بلاسٹ کیا تو آپ کا مزار کھل گیا، تو 1400 سال کے بعد بھی آپ کا جسم تر و تازہ تھا، اور صرف جسم تر و تازہ نہیں تھا بلکہ جب لاش کو باہر نکالا گیا تو جہاں آپ کو مار کر کے شہید کیا گیا تھا وہاں سے تازہ خون نکل رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں قبر میں رہنے تک خون نہیں نکل رہا تھا، قبر کے باہر نکالا تو خون نکل رہا۔ اگر قبر میں بھی خون نکلتا تو پوری قبر خون سے بھر جاتی، لیکن سبحان اللہ قبر کے باہر لوگ پوچھتے رہے۔ انٹرنیٹ پر ابھی بھی وہ کلپیں موجود ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ جسے محفوظ رکھنا چاہے وہ محفوظ رہتے ہیں، جسے ختم کرنا چاہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی آنکھوں پر اعتبار کرنے کی بجائے دیکھو آنکھوں پر اعتبار نہ کیا کرو، مذہب پر اعتبار کیا۔ لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ہم کہتے ہیں اگر آنکھوں پر اعتبار ہے تو بتاؤ کیا کبھی اپنی آنکھوں سے کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا؟ اتنا اندھا ہے انسان جب تو اپنے آپ سے اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں کھڑے کھڑے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتا۔ تو جو انسان اتنا اندھا ہو کہ اپنے آپ کو نہ اپنا چہرہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے بغیر کسی واسطے کے، وہ مذہب کی حکمتیں کیا دیکھ سکتا ہے؟ وہ اللہ کی حکمتیں کیا دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے عافیت اس میں ہے کہ اللہ رسول نے جو بیان کیا اس کو مان لو۔ کچھ چیزیں اللہ رسول کی طرف سے ایسی ہے جہاں عقل کام نہیں کرتی، وہاں ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں کہ اللہ کی مانتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حاجی عرفات میں جاتا ہے ٹھیک حج کے لیے، پھر اس کے بعد جب عرفات سے لوٹتا ہے تو 3 پلر اس کو پتھر مارنا ہے۔ پتھر مارنے سے کیا فائدہ؟ بولو، ایک دماغ میں بات آتی ہے پتھر مارنے سے کیا فائدہ؟ یہ پتھر مارنے سے فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تو عقل کی مانتا ہے کہ میری مانتا ہے، بس یہی فائدہ اس کا، یہی حکمت ہے کہ مذہب میں بعض باتیں ایسی ہے جو آدمی کے دماغ میں نہیں آتی، بس وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، وہیں جا کر لوگ پھسل جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ؟ یہ جو انٹرنیٹ پر آپ نئے نئے اسکالروں کو سنتے ہیں جن کا خود اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دیکھو اسلام ان سے سیکھو جہاں اسلام موجود ہو۔ آج لوگ اسلام کے نام پر بہت سارے جو مسلمان نہیں ہیں وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے اسلام کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو ورگلاتے ہیں، آپ کے بچوں کو ورگلاتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے اور آپ کے بزرگ ہم سے زیادہ دین جانتے تھے، ہم سے زیادہ مذہب جانتے تھے، اس لیے کسی کی بھی کہی ہوئی بات کو بزرگوں کی کسوٹی پہ رکھو۔ اگر وہ بات ہمارے بزرگوں کی باتوں سے ملتی جلتی ہے ہم اس کو مان لیں گے، اور اگر ہمارے بزرگوں کی بات سے ہٹ کے وہ کوئی نئی بات کہتا ہے تو کتنا ہی بڑا آدمی کہتا ہے ہم اس کو جوتے کی نوک پر مار دیں گے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا مذہب ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے چلنا ہے۔ اب میں نے جب بات بزرگوں کی کہی تو آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتا ہوں یہی قرآن بھی کہتا ہے، توجہ کرنا، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو چیز مانو اپنے اسلاف کے حوالے سے، ایمان والے بزرگوں کے حوالوں سے مانو۔ دیکھیے قرآن کی پہلے پارے کی آخری آیتیں ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ دیکھو قرآن کا انداز دیکھو، قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء،
کیا تم اس وقت حاضر تھے، اس وقت کے تم گواہ ہو؟ اللہ پاک یہ یہودیوں سے خطاب کر رہا ہے، علماء یہود سے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی خدا ہے، عزیر بھی خدا ہے، اس طریقے کی وہ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے علماء یہود سے مخاطب ہو کہا، ہم کنتم شہداء، تم وہاں موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جو تھوڑی سی بھی عربی جانتے ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، جن کو تھوڑا بھی عربی آتا ہے، کیا کہا؟ اذ حضر یعقوب الموت۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم کسی کو حضور کیوں کہتے ہیں؟ حضور، حضور مطلب حاضر ہے نا، حضور کہتے ہیں، حضور اس معنی میں بھی کہتے ہیں، بزرگی کے معنی میں، عزت کے معنی میں، لیکن یہاں اذ حضر یعقوب الموت، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، یہ نہیں کہا کہ یعقوب مرنے لگے جب ان کی روح نکلنے لگی، بلکہ کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی، مطلب کیا؟ کہ انبیاء وہ ہیں جن کے پاس موت بھی ادب سے حاضر ہوتی ہے، اس کو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ انبیاء، قرآن کی بات، اور یہ انبیاء لوگ ہی ہیں کہ موت پہلے ان سے اجازت لیتی، اور اجازت لینے کے بعد پھر ان کو موت آتی ہے، وہ موت کا مزہ چکھتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اذ حضر یعقوب الموت، یہ عنوان طویل ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ یعنی اللہ بھی جب انبیاء کی موت کا ذکر کرتا ہے تو ہمیں ادب سکھا رہا ہے کہ ان کی بارگاہ میں موت حاضر ہوئی، اور پھر کیا ہوا؟ جب ان کو بارگاہ میں موت حاضر ہوئی، وہ دنیا سے جانے لگے۔ اب دنیا سے جاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے چونکہ 12 بیٹے تھے اور بہت بڑی تعداد میں پوتا پوتی بھی تھے، تو آپ کو فکر ہوئی۔ دیکھو اصل چیز یہ ہے کہ ایک باپ کو فکر کیا ہونی چاہیے اولاد کے حوالے سے، تو یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میرے بعد میری اولاد میرے مذہب پہ رہے گی کہ نہیں رہے گی، میرے دین پہ رہے گی کہ نہیں رہے گی، مسلمان رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ تو آپ نے کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر نہیں ہے کیا کھاؤ گے، کیا کماؤ گے، کون سی دکان چلاؤ گے، کون سی تجارت کرو گے، ارے یہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ روزی انسان کو ڈھونڈتی ہے، انسان روزی کو ڈھونڈتا ہے۔ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، انبیاء کو یہ سب فکر نہیں رہتی، انہیں تو فکر رہتی ایمان کی۔ تو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچے کیا جواب دے سکتے تھے؟ اللہ کی۔ یہ کہہ سکتے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، انہوں نے یہ ڈائریکٹ جواب نہیں دیا۔ دیکھو نبی کی تربیت، جواب کیا دیا؟ قالوا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے اس کی، الہ کا، جو آپ کا معبود اور آپ کا رب ہے اس کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو آپ کے باپ دادا ہیں اس کی عبادت کریں گے۔ آپ باپ دادا کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ہم کس کی عبادت کریں گے؟ آپ کے رب کی، آپ کے باپ دادا کے رب کی، ابراہیم کے رب کی، اسماعیل کے رب کی، اسحاق کے رب کی، الہ واحدہ، اور جو ایک خدا ہے اس کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں۔ تو پتہ چلا اپنے باپ داداؤں کے مذہب پر رہو۔ اگر تمہارے باپ دادا مسلمان تھے، آپ نے باپ داداؤں کے مسلک پہ رہو، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں ان نئی باتوں کو پیش کرو۔ اگر وہ باتیں اس کی تصدیق کرتی ہے جس پر ہمارے اسلاف تھے، اولیاء کرام تھے، بزرگان دین تھے، اگر اس پر وہ بات بیٹھتی ہے تو پیش کرو۔ اللہ والوں پر اگر وہ تصدیق کرے ان کا عقیدہ تو مانو، ورنہ چھوڑ دو۔ بس بات اختتام پر لے جاتے ہوئے، اگر ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، وکیل بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ٹیچر بنا دیا، پائلٹ بنا دیا، کچھ بھی بنا دیا، اور ہم نے ان کو پکا سچا مسلمان نہیں بنایا تربیت کر کے، تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے اور اولاد بھی جہنم میں جائے گی۔ پہلے بچوں کو مسلمان بناؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا تو ایک بات یاد آئی، امام غزالی لکھتے ہیں
کہ کم و بیش 50 سال تک یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں دوریاں رہی. 9 سال کے بچے تھے تب سے آپ کو دور کر دیا گیا, کنویں میں ڈالا گیا, بیچ دیا گیا, پھر آپ مصر چلے گئے. باپ بیٹے میں 50 سال تک کم و بیش دوریاں تھی. جب جدا ہوئے تھے تو بچے تھے, اور جب ملے تو بچوں کے باپ ہو چکے تھے. اتنی دیر کے بعد ملے, بلکہ پوتا پوتی بھی ہو گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے, اتنے بعد میں ملے. تو جب پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام کا پتہ مل گیا, پہلی بار یوسف علیہ السلام کا پتہ مل گیا, تو یوسف علیہ السلام کا جو بڑا بھائی یہودا تھا اس نے کہا کہ ابا کے پاس یوسف کو بھیڑیاں کھا گیا, یہ غم کی خبر لے کر میں ہی گیا تھا, اور اب ابا کے پاس خوشی کی خبر لے کر بھی میں ہی جاؤں گا کہ ابا یوسف مل گئے ہیں. اب آئے 50 سال کے بعد اگر اتنا خوبصورت بیٹا ملے, اور وہ بھی اس حالت میں ملے کہ بادشاہ ہے, تو کتنی خوشی ہوگی باپ کو. اور وہ باپ روتے روتے آنکھیں کھو دی, بینائی چلی گئی تھی روتے روتے, اتنا روئی یعقوب علیہ السلام. 3 لوگوں نے رونے میں مثال قائم کی ہے. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلنے کے بعد, ایک تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد, اور ایک تو حضرت امام زین العابدین نے کربلا کے بعد. اور ایک شخصیت کو اور شامل کیا جاتا ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور کے وصال کے بعد. ان کا رونا بڑا مشہور ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی تو آنکھیں سفید ہو گئی روتے روتے. لیکن جب یہودا آیا, بابا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, کہا کیا مبارک لایا؟ کہا کہ آپ کا بیٹا مل گیا, یوسف مل گئے, اور وہ اس حالت میں ملے کہ بادشاہ ہیں, اس حالت میں ملے. حضرت یعقوب کو تو اچھل جانا چاہیے تھا, غصے میں آ گئے. فرمایا چپ, خاموش رہے, یہ کیا بکتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے؟ پہلے یہ بتا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہو گیا. بادشاہ کا باپ ہونا میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے, بلکہ میرے لیے فخر تو یہ ہے کہ میرے بعد میری اولاد مسلمان رہے. بادشاہ کوئی چیز نہیں ہے, کہا مسلمان. تو آپ کو اور ہم کو بھی یہ فکر لے کے چلنا ہے کہ ہماری اولاد مسلمان رہے کہ نہیں. اور اس کے لیے ایک ترکیب اور ترتیب ہے. یہ جو سیریل کے اندر کفر اور معبودان باطل کے جو قصے کہانیاں دکھائے جاتے ہیں, یہ ہر گھروں کے اندر مسلمان دیکھ رہے ہیں, یہودیوں کے, نصرانیوں کے, مشرکین کے. اس سے ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں. بلکہ کفر اور شرک کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ سیریل شروع کیے گئے ہیں. بچے تو اس کو دلچسپی کے لیے دیکھتے ہیں, لیکن آپ کو پابندی لگانا ہوگی. یہ جو ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے, اس کے اندر فلموں کا, سیریلوں کا, اور بالخصوص مشرکین کے سیریلوں کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. اس لیے ویسے تو سیریل دیکھ کر زندگی سیکھنے کی ضرورت ان کو ہے جن کے پاس محمد الرسول اللہ کی زندگی نہیں. ہمارے پاس تو اپنے نبی کی زندگی ہے, اس لیے ہمیں کوئی سیریل ویریل کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے لیے اگر اپنی اولاد کا ایمان چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو مشرکین کے سیریل دیکھنے سے بچاؤ, ان کی فلمیں دیکھنے سے بچاؤ. اور دوسری بات یہ کہ ان کو ان دوستوں کی صحبت سے بچاؤ جن کی صحبت میں بیٹھ کر وہ دین سے بیزار ہو سکتے ہیں, کفر شرک کی طرف جا سکتے ہیں. اس کا آپ کو بہت خیال کرنا ہوگا, ورنہ آپ کی قبر ہے اور آپ خود ہیں. اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرو گے تو قبر کو تو لوگ دیکھ کر سوچتے ہیں کتنے پرسکون سوئے ہیں, لیکن قبریں 2 طرح کی ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اولاد کا کیا ہوا, اولاد کا دنیا میں کیا ہوا ماں باپ کو بھگتنا پڑتا ہے قبر میں, اور ماں باپ کا کیا ہوا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس نے جو کیا وہ کیا, بلکہ وقت ختم ہوا. لیکن ایک بات بہت نازک آ گئی تو وہ پیش کر دوں 2 منٹ میں تاکہ آپ کو پتہ چلے. شیخ عبدالحق محدث ہے, یہ کیا, یہ جو بچہ جس کا عمل اس کے ساتھ, جس کا عمل اس کے ساتھ, جس کا عمل اس کے ساتھ نہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اگر اپنی اولاد کو تم نے نہیں سدھارا تو ذمہ دار, یہ بھی تو تمہارا ہی عمل ہے, یہ بھی تمہارا عمل ہے, اس کو بھگتنا پڑے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی حج کے لیے گئے. جب حج کے لیے گئے تو آپ نے سوچا چلو جنت المعلا میں فاتحہ پڑھیں. مکے کا جو قبرستان ہے ہم اس کو جنت المعلا کہتے ہیں, لوگ اس کو جنت المعلا بھی کہتے ہیں. تو فاتحہ پڑھنے, فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے. دل میں خیال آیا تھوڑا کشف کر لیں.
کشف القبور یہ ہم اہل سنت کے نزدیک صوفیہ کے یہاں ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے پتہ چلتا ہے قبر کے حالات۔ اب لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں لیکن یہ ہے صوفیہ کے یہاں، اولیاء کے یہاں ایک طریقہ ہے، بڑا آسان بھی ہے لیکن آپ کو اس کی طرف نہیں جانا، وہ اللہ والوں کا کام، آسان سی چیز ہے، چھوٹی سی ایک کام کرنا پڑتا ہے، آپ جہاں بیٹھو گے قبر کے حالات منکشف ہوں گے، لیکن لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں، اسی لیے تو لوگ قبرستان میں بابا لوگ جو گھومتے رہتے ہیں نا وہ اسی کوشش میں رہتے ہیں، لیکن اس میں مار پیٹ کھا جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ایک بات صرف آپ سے کہتا ہوں، کیوں کسی کی قبر میں جھانکنے کو جاتے ہو جب وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں ہے؟ جب اللہ مرتبے دیتا ہے تو خود ہی سب آشکار کر دیتا ہے، اس کو دینا ہوتا ہے وہ خود ہی آئے، اس کے چکر اللہ کو پانے کی کوشش کرو سب مل جائے گا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب اس کا ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو آپ نے سوچا کہ چلیں تھوڑا سا ذرا کشف کر لیں، کیونکہ کعبے کے حرم کے پڑوس میں لیٹے ہوئے ہیں سب، تو جب آپ نے کشف کیا تو دیکھا کہ سب لوگ انوار میں ہیں اور باغ و بہار میں ہیں، پرسکون ہے، ایک مردہ ہے جو بڑا غمگین تھا اور صدمے سے دوچار، ارے تم حرم میں سو کر بھی بے چین ہو، تمہیں یہاں قرار نہیں ہے، تمہیں آرام نہیں قبر میں، تم بے چین ہو؟ کہا ہاں، حج کو آیا خوش نصیبی کے مر گیا، مگر بیٹا اتنا بگڑا کہ میں نے اس کی تربیت نہیں کی، اس لیے قبر میں مجھے سکون نہیں ہے، میں بے قرار اور بے چین، میری کب کی مغفرت ہو گئی ہوتی یا میں کب سے سکون پا گیا ہوتا اگر بیٹے کے غلط اعمال نہیں۔ اے عبدالحق ایک احسان کرو، کیا میرا بیٹا فلاں فلاں جگہ رہتا ہے، جا کے اس کو سمجھا دو کہ تیرے برے کرتوت کی وجہ سے تیرا باپ حج کے موقع پہ مرنے کے بعد بھی پرسکون نہیں ہے، اپنی قبر میں بے چین اور بے قرار ہے، اگر وہ غلط کام چھوڑ دے تو مجھے ابھی سکون مل جائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا نیکی کا کام ہے، اگر میری وجہ سے کسی کو قبر میں سکون ملتا ہے تو اچھی بات۔ وہ گئے پتہ پوچھتے، جو بتایا گیا تھا دیکھا تو لڑکے کا برا حال تھا، دنیا میں ڈوبا تھا، یہ جو ہم لوگوں نے دنیا دار بنا رکھا ہے نا اولاد، کم سے کم اتنا تو بولو اپنے بچوں کو نماز پڑھو، اتنا تو لازم کرو کہ چہروں پہ داڑیاں رکھو، اتنا تو اپنے بچوں کو پابند کرو کہ حلال و حرام میں تمیز کرو، اتنا تو پابند کرو اپنے بچوں کے اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول کی وفاداری کرو، اتنا ضروری ہے۔ پھر چاہے لباس کوئی پہنو، میں لباس پر زیادہ تنگی نہیں کرتا کہ یہی کپڑے پہنو وہی کیپ پہنو، نہیں، لباس کچھ بھی پہنو اس کو اللہ والا بنا دو، بس یہ اللہ والا ہے تو لباس کچھ بھی اثر نہیں کرتا، بس اتنا یاد رکھیں۔ آج ہم نے پوری طاقت لباس پہ لگا دی، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، وفا یہاں ہے، اللہ رب العزت کی محبت یہاں ہے، یہ دل کو بنا دو محبتوں کا گنجینہ، اور جس دل میں یار کی محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا حجر اسود کو سال میں ایک مرتبہ تجلی ڈالی جاتی ہے اور مومن کے دل پر 360 مرتبہ تجلی ڈالی جاتی ہے، جس میں اللہ کی محبت بس جائے اس پر 360 مرتبہ تجلی۔ سوچو تو صحیح مومن کا دل کیا چیز ہے، یہ تو ایک بڑی شان کی بات۔ بہرحال تو پہنچے، دنیا دار تھا، دنیا میں مصروف تھا، دنیا میں مگن تھا، کہا تمہارے ابا کا نام یہ تھا؟ ہاں، آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ میں حج کو گیا تھا اور یہ منظر میں نے دیکھا اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ کہا کہ کیا تمہارے ابا بے چین ہے؟ کہا کیوں؟ تمہارے کرتوت کی وجہ سے، اب تم ان کو سکون دینا چاہتے ہو؟ کہا بالکل۔ کہا توبہ کر لو۔ کہا میرے ابا کو اگر میری وجہ سے تکلیف ہے میں توبہ کرتا ہوں، لیکن آپ کو میرے گھر کچھ دن قیام کرنا ہوگا۔ جب آپ اتنی بڑی بات لے کر کے آئے حضرت تو آپ کو قیام کرنا ہوگا۔ رکے، اسی رات اس بندے کو خواب میں دیکھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، بیٹے نے کیا توبہ کی، اللہ نے مجھے سکون عطا کر دی۔ اپنے ماں باپ کے دشمنوں، جیتے جی تو ستاتے رہے، اب مرنے کے بعد بھی غلط کام کر کے اپنے ماں باپ کو قبروں میں ستا رہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں ہر جمعہ فاتحہ پڑھتے ہیں، میں کہا مبارک ہو پڑھو، لیکن یہ ہر جمعہ کی فاتحہ ان کو کیا سکون پہنچائے گی اگر تمہارے کرتوت اچھے نہیں ہے؟ اگر اپنے ماں باپ کا قبروں میں سکون دیکھنا ہے تو نماز پڑھ کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اللہ تمہیں بھی ٹھنڈا کرے گا، تمہارے دل کو بھی ٹھنڈا کرے گا اور تمہارے ماں باپ کی قبر میں بھی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ اور اگر کرتوت وہی رہے تو یاد رکھنا پھر یہ رسمی فاتحہ اپنے بزرگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے میری نسلوں کو ایمان اور سنیت پر استقامت دے، آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔